یہ لگا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا۔ بزم سعید میں موجود سامعین اکرام، دیگر حاضرین اور ناظرین، آپ تمام کا تہ دل سے استقبال کرتے ہوئے رب العالمین سے یہ دعا کرتے ہیں، اللہم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظیم وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ولا تکلنا إلى أنفسنا طرفة عین واصلح لنا شأننا كله لا الہ الا انت۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 32 ابھی تلاوت کی گئی۔ الایمان بالقرآن، اس تعلق سے گزشتہ درس میں کچھ گفتگو کی گئی تھی، اور ساتھ ساتھ کتابت کی اہمیت اور فضیلت اور اس کی افادیت یہ بھی آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ سب سے واضح دلیل لکھنے کی اور علم کو قید کرنے کی جو قرآن کریم کی آیت ہے، الذی علم بالقلم، تو اسے یاد رکھیں۔ اور بھی بہت سی دلیلیں آپ کے سامنے بیان کی گئی تھی۔ قرآن میں سورہ قلم مستقل ایک سورت بھی ہے جس کی اللہ نے قسم کھائی ہے، نون والقلم وما یسطرون، تو وہ بھی العلم صید والکتابۃ قید فقید العلم بالکتابہ، اس کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ انسان اپنا علم تحریر کے ذریعے، کتابت کے ذریعے قید کرے، اپنے پاس محفوظ رکھے، تاکہ ذہن سے باتیں نکل جانے کے بعد اپنی اصلاح کے لیے اس کا قید کردہ علم اس کے لیے نفع بخش ہو۔ ساتھ ساتھ یہ بھی بیان کیا گیا حجر القرآن، قرآن کریم کس طریقے سے چھوڑ دیا جاتا ہے، تو 5 معانی اس کے بیان کیے گئے تھے علامہ ابن قیم علیہ الرحمہ کی تحریر سے اور ان کے قول سے۔ نمبر 1 حجر السماع، قرآن آپ سننا چھوڑ دیں، اس لیے کہ قرآن کی سماعت یہ قرآن پر ایمان لانے کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اللہ نے قرآن میں جن کے ایمان کا تذکرہ بطور مثال کیا ہے وہاں پر یہی بات موجود ہے۔ سورہ جن کی پہلی آیت، قل اوحی الی
انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد۔ تو انسان جب تک سنے گا نہیں، اور سننا ایسا نہیں جیسے ہم اور آپ اپنی مرضی کے مطابق سنیں، سننے میں ہی ایمان لانا بھی ہے۔ اور جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں قرآن کریم کی سماعت کے لیے، مثلا یہ سورہ اعراف کی اخیر کی آیت ہے 202 غالباً نہیں 204، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا۔ تو یہاں پر اللہ نے یہ نہیں کہا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْمَعُوا کہ قرآن پڑھا جائے تو آپ سنیے، بلکہ فَاسْتَمِعُوا غور سے سنیے، کان لگا کے سنیے۔ تو یہ پہلی قسم ہے جو لوگ قرآن سننا چھوڑ دیتے ہیں، جیسے سننے کا حکم ہے، تو ان کے خلاف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے۔ اس کے بعد حجر العمل ہے، جو کہ بے حد ضروری ہے۔ قرآن سیکھنا، قرآن کریم پڑھنا، قرآن کریم میں تدبر اور تفکر کرنا، یہ سب کس لیے ہے؟ اللہ نے ایک جگہ قرآن میں کہا ہے 155 سورہ انعام کی آیت ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ یہ کتاب جسے ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف نازل کیا، بہت برکت والی کتاب ہے، لیکن اس کی برکت کس میں ہے؟ آگے اللہ کہہ رہا ہے فَاتَّبِعُوهُ، اس کتاب کی اتباع کی جائے۔ قرآن میں ایک جگہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 3 شروع میں ہی اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، آپ جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کیجیے، اس کی اتباع کیجیے۔ تو قرآن کریم کا سننا، یہاں تک کہ قرآن کریم کا سمجھنا، قرآن کریم میں تفکر تدبر کرنا، یہ سب اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے۔ مثلا کوئی حسین طریقے سے تلاوت کرے اور قرآن کریم زیادہ سے زیادہ سنے، یہاں تک کہ اس کے پاس دقیق قرآن کے تدبر اور فہم و فراست کا علم بھی ہو، لیکن وہ عمل نہ کرے، تو یہ سننا سمجھنا اس کے لیے کسی بھی طرح سے مفید نہیں ہے۔ عمل یہ ضروری ہے، اس لیے کہ قرآن میں اللہ نے یہی کہا ہے کہ برکت والی کتاب نازل کی گئی ہے فَاتَّبِعُوهُ، اتباع کرنے کے لیے، عملی جامہ پہنانے کے لیے، وَاتَّقُوا اور متقی بننے کے لیے، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اگر ہمیں اللہ کی رحمت چاہیے دنیا میں یا آخرت میں، کیونکہ قرآن کہیں کہیں لفظ رحمت کی صفت سے بھی متصف کیا گیا ہے، یہ سراپا رحمت ہے۔ کوئی دلیل آپ دے سکتے ہیں؟ مشہور آیت ہے، قرآن رحمت ہے، سورہ اسراء کی 82 نمبر کی وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ تو جیسے قرآن شفا ہے ویسے ہی رحمت بھی ہے، لیکن یہ رحمت ابھی آگے بھی کہا گیا للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے جو اس پر ایمان لاتے ہیں۔ ایمان علم اور عمل دونوں کا ہی نام ہے، محض علم کا نام ایمان نہیں ہے۔ تیسرا حجر التحاکم، یعنی ہماری زندگی میں قرآن کریم سے فیصلہ نہ لینا، اس آیت کا مصداق نہ بننا جو 59 نمبر کی ہے سورہ نساء کے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ اور چوتھا ہے قرآن کریم کو علاج شفا بنانا۔ آج دوسروں سے ہم رقیہ کرواتے ہیں، حالانکہ قرآن کریم ہمارے لیے سب سے بڑا ذخیرہ ہے شفا کا اور دوا کا۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں
اس کو مطلق شفا کہا، جیسا کہ ابھی آیت پڑھی گئی وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَا، ہم نے قرآن کو سراپا شفا بنا کے نازل کیا ہے۔ اس تعلق سے کچھ باتیں ہیں جو ابھی آپ کے سامنے بیان کی جائے گی، اور اخیر میں قرآن کریم کا تدبر اور تفکر، جو مقصد نزول قرآن ہے۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، سورہ صاد کی آیت نمبر 29۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف برکت والی کتاب اس لیے نازل کی تاکہ یہ لوگ اس کی آیات میں تدبر اور تفکر کریں۔ اس سے پہلے شبہات اور شہوات کے فتنوں کی طرف اشارہ کیا گیا تھا، اور اس کے تعلق سے کچھ دعائیں ہیں وہ بتائی گئی، جس میں سے وہ دعا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ پڑھی ہے۔ مثلاً شبہات کے فتنے سے بچنے کے لیے، شبہات کا فتنہ کسے کہتے ہیں؟ لیکن یہ فتنہ ہوتا کہاں ہے؟ دل میں ہوتا ہے۔ شبہات کا فتنہ انسان کے دل میں ہوتا ہے، یعنی اللہ کے تعلق سے شک کرنا، یا ایسے ہی شرک اور کفر کرنا، اور ایسے ہی اللہ کی اسماء اور صفات کے اندر الحاد اختیار کرنا، جیسے اس نے اپنے آپ کو ناموں سے موسوم کیا ہے ویسے موسوم نہ کرنا، اس نے اپنے لیے جو صفات خاص رکھی ہے ان صفات سے متصف نہ کرنا۔ تو شبہات کا فتنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ دعا جو دل کی حفاظت کے لیے یا دل کی ثابت قدمی کے لیے پڑھتے تھے، ہم اور آپ کو زیادہ سے زیادہ پڑھنی چاہیے، اس لیے کہ وہ دعائیں ہمیں دین پر ثابت قدمی دے گی۔ اسی لیے امام ابن رجب لطائف المعارف جو ان کی مشہور کتاب ہے، اس میں یہ بیان کیا ہے کہ آپ اللہ سے، یعنی ادعوا اللہ الثبات علی الطاعات الی الممات، اللہ سے برابر آپ ثابت قدمی کا سوال کریں، یہاں تک کہ مرتے دم تک دین کے اوپر آپ قائم رہیں۔ یہ دنیاوی زندگی ہم کو جو دی گئی ہے، یعنی الساعۃ فہی الطاعہ یا الساعہ نجعلها طاعہ، یہ دنیاوی لمحات، دنیاوی عمر، دنیاوی اوقات اس لیے ہم کو دیے گئے ہیں کہ ہم اسے اطاعت بنائیں، اور اطاعت ہم اور آپ کو تب مل سکتی ہے جب ہم اس کا سوال کریں گے۔ اسی لیے یہ قول ہے ان کا کہ ادعوا اللہ الثبات علی الطاعہ علی الطاعات الی الممات، برابر اللہ سے سوال کرے کہ مرتے دم تک آپ دین پر قائم رہیں، اطاعت اور فرما برداری پر آپ ثابت رہیں۔ تو اس تعلق سے قرآن کریم میں بھی ایک دعا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سب سے زیادہ پڑھی ہے آپ جانتے ہی ہیں، وہ بھی ہم اور آپ شبہات کے فتنے سے بچنے کے لیے پڑھیں۔ دل ہمارا اگر اطاعت پر ثابت رہے گا تو اللہ ہمیں کسی بھی طرح کے شبہے سے اور اس کے فتنے سے محفوظ کرے گا۔ قرآن کریم کی کون سی دعا ہے؟ جی ماشاء اللہ، احسنتم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 8، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، اور وہ دعا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ پڑھتے تھے، جی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، 3522 جامع ترمذی کے اندر موجود ہے۔ اس دعا کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری دعاؤں سے زیادہ پڑھا ہے، اس لیے کہ انسان کا دل کبھی بھی اللہ نہ کرے ہدایت سے ضلالت کی طرف پھر سکتا ہے۔ جو باتیں اس تعلق سے بیان کی گئی ہیں وہ ایسی ہیں کہ اشد انقلابا من
قدر، ایک ہانڈی میں، بڑے سے برتن میں پانی جتنی تیزی سے کھولنے کے بعد اوپر نیچے ہوتا ہے، اس سے بھی زیادہ انسان کا دل یہ مائل ہوتے رہتا ہے۔ ایک ہانڈی ہے، اس میں اگر آپ پانی کھولائیں تو جب پانی پوری طرح کھولتا ہے تو اوپر کا حصہ نیچے اور نیچے کا حصہ اوپر کتنی بار جاتا ہے؟ یعنی بہت زیادہ مرتبہ جاتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشبیہ ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا لَقَلْبُ ابْنِ آدَمَ أَشَدُّ انقلابا من القدر، ابن آدم کا دل ہانڈی میں کھولتے ہوئے پانی سے زیادہ الٹتے رہتا ہے، پھرتے رہتا ہے۔ تو اب اگر اللہ ثابت قدمی نہ دے تو انسان کا دل لمحے میں ہی، اللہ نہ کرے، ہدایت سے ضلالت کی طرف مائل ہو سکتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سب سے زیادہ پڑھی ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ ہم اور آپ کو بھی پڑھنی چاہیے اور بچوں کو بھی یاد کرانی چاہیے۔ شہوات کے فتنے سے بچنے کی جو دعا ہے وہ آپ کے سامنے بتائی گئی تھی، اور وہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ پڑھتے تھے، جیسا کہ 2722 کون سی دعا ہے وہ؟ اللہم آت نفسی تقواہا، ماشاء اللہ، وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا۔ یہ باتیں اس لیے دہرائی جا رہی ہے تاکہ حافظے کے اندر مضبوط رہے۔ اگرچہ ہم مراجعہ کر کے بھی آتے ہیں تو بھی یہاں پر یہ باتیں دہرا دیا جانا ہمارے علم کی مضبوطی اور استحکام کے لیے بے حد ضروری ہے۔ ایک دعا ہے جو بہت آسان ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی بار بار پڑھتے تھے۔ اس کے اندر شبہات اور شہوات دونوں فتنوں سے بچنا ہے، اور دونوں فتنوں سے بچنے کی یہ دعا ہے۔ 960 ابن حبان کی حدیث ہے، جس میں صحابی کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعو بہذہ الدعوات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا زیادہ سے زیادہ پڑھتے تھے۔ اللہم جنبنی منکرات الاخلاق، کسی کو لکھنا ہے تو لکھ سکتا ہے، اللہم جنبنی منکرات الاخلاق۔ اس کے بعد کسی کتاب میں یہ الفاظ ہیں اعمال والی، اس حدیث میں نہیں ہیں، اس لیے 2405 ہدایت الروا ایک کتاب ہے، اس کے اندر یہ الفاظ ہیں اللہم جنبنی منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء والاسواء، اور آگے ہے والادواء۔ والادواء کیا معنی ہے اس کا؟ ادوا کا ماشاء اللہ اب لوگ عربی لغات پڑھے ہوئے ہیں نا۔ ادوا بیماری دوا، جی ماشاء اللہ، جی حسن، دا ان کی جمع ہے یہ ادوا، اور دوا کی جمع کیا ہے؟ جمع دوا کی ادویہ، ہاں۔ اس حدیث میں منکرات الاخلاق والاعمال دو چیزیں ہیں، اور سارے محدثین نے اس حدیث کی شرح کی تو کہا منکرات الاخلاق دل کی بیماریاں، جیسے
من الحقد والحسد والحرص، سینے میں موجود بغض ہو یا حسد ہو یا حرص ہو، جو بھی یعنی نفاق ہے یہ بھی دل کی بیماری ہے، شک ہے یہ بھی دل کی بیماری ہے۔ تو یہ دعا اللہم جنبنی منکرات الاخلاق، اخلاق سے مراد اندرونی بیماریاں، دل کی بیماریاں، باطنی بیماریاں، اور اس کے بعد والاعمال، عمل جس کا بظاہر معنی ہوتا ہے جو نظر آئے ظاہری، تو اعمال سے مراد خواہشات کے اندر جو موجود فتنے ہیں یا گناہ ہیں، اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے دعا کی ہے، اللہم جنبنی، اللہ تو مجھے بچا لے، محفوظ کر لے۔ یہ دعا کے ساتھ ساتھ یعنی احوا کا جو لفظ ہے وہ بھی انسان کے دل کے میلان پہ دلالت کرتا ہے۔ ہوا جس کی جمع ہے احوا، یعنی اتباع ما یحبہ المرء، انسان جو پسند کرتا ہے اس کے پیچھے چلنا۔ اب اس کی پسند محمود بھی ہو سکتی ہے اور اس کی پسند مذموم بھی ہو سکتی ہے۔ دل کے اندر کسی کسی کی پسند ہے قرآن کی تلاوت کرنا، کسی کو محبت ہے اللہ کے سامنے سجدہ کرنا، کسی کو پسند ہے انفاق فی سبیل اللہ، اور اس کے برعکس کسی کو پسند ہے لہو و لعب کرنا، کسی کو پسند ہے کسی کو تکلیف دینا۔ یعنی انسان جو بھی خواہش کرتا ہے اور اس کو پسند کرتا ہے اس کو ہوا کہا گیا۔ اگر یہ محمود ہے تو بہتر ہے، لیکن یہاں پر جنبنی کا جو لفظ ہے وہ دلالت کرتا ہے کہ انسان کی وہی خواہشات جو گناہ سے تعلق رکھتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پناہ مانگی، یعنی ہر وہ گناہ جس کا میلان انسان کے دل میں ہو اس سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچنے اور حفاظت کا سوال کیا ہے۔ دا بیماری ہے، جسمانی بیماری بھی ہو سکتی ہے اور روحانی بیماری بھی ہو سکتی ہے، تو ہر طرح کی بیماری سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچنے کا سوال کیا ہے۔ تو یہ دعا بڑی جامع ہے، اس کے اندر دونوں طرح کے فتنوں سے حفاظت موجود ہے، جو شبہات سے تعلق رکھتے ہیں اور شہوات سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہاں، اسوا، سو سنا ہے نا، اللہم انی اعوذ بک من یوم السوء ومن لیلۃ السوء ومن ساعۃ السوء ومن صاحب السوء، یہ بھی دعا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ سوء کا مطلب ہوتا ہے یعنی شر، برائی، تو اسی کی جمع ہے سوء، ان کی جمع ہے اسوا۔ قرآن کریم علاج ہے، شفا ہے، اس تعلق سے کچھ دلیلیں آپ کے سامنے ذکر کر دی جائے، اس لیے کہ انسان اگر اپنے آپ پر خود سے رقیہ کرے یا ایسے ہی خود علاج اختیار کرے تو وہ علاج اس کے لیے زیادہ مفید ہوتا ہے۔ حدیثوں میں بھی ایسی ہی تعلیم ہے۔ جب ایک صحابی نے آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ ان کے جسم میں درد ہے، عثمان ابن ابی العاص، صحیح مسلم کی جو حدیث ہے 2202 نمبر کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھ کے ان پہ دم نہیں کیا بلکہ کہا ذا، الفاظ ہیں علی الذی تألم من جسدک، کہ آپ اپنا ہاتھ، ذا یدک علی الذی تألم من جسدک، جہاں آپ کو درد ہے وہاں پر آپ خود ہاتھ رکھیے، اور وہ جو مشہور دعا ہے قل بسم اللہ ثلاثا و
اعوذ بعزت اللہ یا اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد و احاذر 7 بار۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں کہ آپ اپنا علاج، اپنی شفا خود اللہ سے مانگیں، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے ان کے اوپر دم کر سکتے تھے۔ کئی مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کیا ہے، لیکن اس حدیث میں بتایا گیا کہ آپ خود پڑھیے 3 مرتبہ، قل بسم اللہ وقل 7 اعوذ بکلمات اعوذ باللہ یا اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد و احاذر۔ تو قرآن کریم ہمارے لیے شفا بنایا گیا ہے، اس لیے کم سے کم انسان وہ صورتیں اپنے اوپر پڑھ کے دم کرے یا ان سے شفا اور علاج حاصل کرے، چاہے تکلیف اس کی کیسی بھی ہو۔ آپ کو کچھ درس پہلے یہ بات بتائی گئی کہ قرآن کریم کا سب سے بڑا معجزہ یا اس میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ نے اس صورت کی ابتدا بھی اس سے کی ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فضیلت ہے، اور جس صورت سے قرآن کریم کا اختتام ہے سورہ فلق اور سورہ ناس، اس کے بارے میں بھی یہ فضیلت ہے۔ یعنی یہ قرآن کا معجزہ ہے، ما انزلت فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی الفرقان مثلہن۔ ان صورتوں کی طرح نہ تورات میں، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، نہ قرآن کریم میں کوئی صورت نازل کی گئی ہو۔ قرآن کریم جس صورت سے شروع ہوا ہے اس کی بھی یہ فضیلت ہے۔ غالباً 2875 جو جامع ترمذی کی حدیث ہے، سورۃ الفاتحہ، اور اکثر و بیشتر ائمہ جس میں علامہ ابن قیم ہیں اور ان کے استاذ شیخ الاسلام ابن تیمیہ ہیں، سورہ فاتحہ اگر آپ پڑھتے ہیں کسی بھی بیماری کی شفا کے لیے اور آپ پڑھنے میں مخلص ہیں، دعا کے اندر مخلص ہیں، تو اس صورت میں اللہ نے علاج اور شفا کی وہ طاقت رکھی ہے جو کسی اور دوسری صورت میں نہیں ہے۔ اس لیے سورہ فاتحہ اگر کبھی ضرورت ہو تو انسان کو خود اپنے اوپر پڑھنا چاہیے۔ آج کل اوروں سے پڑھانا عام ہو گیا ہے، جب بھی کچھ بھی تکلیف ہوتی ہے تو انسان جو رقیہ کرنے والے ہیں ان کی طرف رجوع کرتا ہے، حالانکہ ہم خود اس بات کے پابند کیے گئے ہیں، یہ قرآن کریم کے حقوق میں سے ایک حق ہے کہ آپ کتاب مبین، کلام مجید، فرقان حمید سے شفا حاصل کریں۔ جیسا کہ ابھی ہم نے سنا کہ حجر القرآن میں یہ ہے کہ آپ اس کو شفا نہ بنائیں، اس سے شفا حاصل کرنا آپ چھوڑ دیں۔ اور صحیح بخاری میں جو واقعہ ہے وہ تو آپ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے ایک بڑی بیماری کا ازالہ صحابی رسول نے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت سے کیا تھا، اور اختتام ہیں سورہ فلق اور سورہ ناس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی سحر کی کیفیت طاری ہوئی تھی۔ قرآن کریم کے سب سے بڑے مفسر میں سے ایک عبداللہ ابن مسعود وہ کہتے ہیں کہ یہ 2 صورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بطور شفا اللہ نے نازل کی، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ اس کو وہ شفا ہی تسلیم کرتے ہیں اور شفا ہی کا نام دیتے ہیں، عبداللہ ابن مسعود۔ یہ ان کا اجتہاد ہے اپنا، حالانکہ قرآن کریم کی یہ 2 صورتیں ہیں، اس کے تعلق سے بھی اللہ کے نبی کی جو ہدایات ہیں، جیسا کہ 2593 ایک صحابی کو آپ نے کہا، الا اخبرک بافضل ما تعوذ به المعوذون۔ شیطان انسان کو برائیوں میں مبتلا کرتا ہے، اسی طریقے سے جسمانی تکلیف دیتا ہے،
تو اس کے ہر طرح کے ہٹ کنڈوں سے حفاظت کا سوال کرنے کے لیے اور اللہ کی حفاظت میں آنے کے لیے سب سے افضل ترین اگر کوئی تعوذ ہے یعنی حفاظت ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 2 صورتوں کا نام لیا. کون سی ہیں وہ؟ سورہ فلق اور سورہ ناس. یہ بھی ہے کہ ایک صحابی کو آپ نے نصیحت کی تھی، عقبہ ابن عامر ہیں، اور 17452 مسند احمد کی یہ حدیث ہے کہ آپ جب سوئیں یا لا یأتین علیک لیلۃ الا قرأتہما، کوئی بھی رات جو آپ کی زندگی میں آئی ہے آپ سورہ فلق اور سورہ ناس ضرور پڑھیں. اور اسی میں اس بات کا تذکرہ بھی ہے کہ یہ وہ صورتیں ہیں، کیونکہ کسی حدیث میں یہی صحابی ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی سے کہا کہ آپ مجھے سورہ ہود پڑھا دیجیے، سورہ یوسف پڑھا دیجیے، بڑی بڑی صورتیں ہیں، لیکن آپ نے ان سے کہا کہ اللہ کے نزدیک ان صورتوں سے بھی زیادہ افضل بہتر یہ صورتیں ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس. اور پھر ان کی فضیلت یہ بیان کی کہ ان جیسی صورتیں اللہ نے نہ تورات میں، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، نہ قرآن کریم میں نازل نہیں کی. تو ابتدائی سورہ فاتحہ، کس کو یاد نہیں سورہ فاتحہ؟ ہر کسی کو یاد ہے. اگر ہمیں کوئی تکلیف ہے، کبھی بے چینی ہوتی ہے اور بے اطمینانی ہوتی ہے، آج کل دنیا میں زیادہ تر جو مریض ہیں وہ ذہنی ہیں اور دماغی ہیں، کیونکہ اطمینان اور سکون انہیں نہیں ملتا. حالانکہ قرآن کریم نے جا بجا کہا اس تعلق سے، وہ مشہور آیت 28 نمبر کی سورہ رعد کی، الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. تو اللہ کا ذکر جس میں قرآن کریم کی تلاوت یہ بنیاد ہے، کیونکہ ایک جگہ تو اللہ نے تلاوت قرآن کو ہی اپنا سب سے بڑا ذکر قرار دیا. آیت سورہ عنکبوت کی 45 نمبر کی، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. آیت کی ابتدا ہے نبی جو کچھ وحی آپ کی طرف کی جا رہی ہے اس کی تلاوت کیجیے، اور تلاوت کو، اقامت صلاح کو اللہ کہہ رہا ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا سب سے بڑا ذکر ہے. قرآن کریم کے اندر بے چینی، بے اطمینانی کا زبردست علاج موجود ہے. انسان اگر آیات کو پڑھے گا، غور و فکر کرے گا تو پھر ذہنی قلق اور اضطراب سے وہ محفوظ کیا جائے گا. ایسے ہی ایک دعا جو دلالت کرتی ہے کہ قرآن کس طریقے سے شفا بنایا گیا ہے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ کتاب ہمارے لیے باعث برکت صرف قبر میں نہیں ہے، یہ کتاب ہمارے لیے باعث شفا یا باعث برکت صرف میدان محشر میں نہیں ہے، اس دنیا کے اندر بھی اس کی برکت زیادہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث 199، غالباً یہ دعا آپ نے سنی ہی ہوگی، اور اسے یاد کریں، اس کے تعلق سے علم حاصل کریں، بچوں کو بھی یاد کروائیں، اس لیے کہ جب دعا یہ بتائی گئی تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، صحابی نے الا نتعلمها یا رسول اللہ، قال بلا، اور اس کے بعد کہا من سمعها فلیتعلمها. اس طرح کے الفاظ ہے سلسلہ صحیحہ میں 199 نمبر سے. ابتدا ہوتی ہے اس دعا کی اذا اصاب احدکم ہم او غم او حزن قط، اگر انسان کو کسی بھی طرح کا ہم یعنی کوئی ایسی پریشانی جو اس کے ماضی سے اور گزرے ہوئے وقت سے تعلق رکھتی ہے، یا کوئی ایسی پریشانی جو موجودہ حالات سے تعلق رکھتی ہے،
یا پھر کوئی ایسی تکلیف جو مستقبل میں اس کو ڈرا رہی ہے، خوف دلا رہی ہے۔ تکلیف کی یہ 3 ہی صورت ہو سکتی ہے۔ اب یہاں ہم غم اور حزن یا حزن یہ 3 لفظ بول کر کے تینوں زمانے کی تکلیف کا ذکر کر دیا گیا کہ انسان کو کسی بھی طرح کی تکلیف لاحق ہے جس سے کہ وہ پریشان ہے، فَلْيَقُلْ، تو اس کو یہ کہنا چاہیے، جی اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک اللہم بکل اسم ہوا لک سمیت به نفسک او انزلتہ احدا من خلق او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک۔ یہاں تک اللہ کی تعریف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جتنے کلمات بیان کیے ہیں اس میں رب العالمین سے ان کے ناموں کا واسطہ ہے اور اس کے ناموں کا تذکرہ ہے۔ سوال کیا گیا ہے بندے کی طرف سے، جو دعا ہے وہ یہ ہے، لیکن دعا کی قبولیت سے پہلے آپ کو اتنا پڑھنا پڑے گا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، تو پھر اگر ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ دعا کیسے کرنی چاہیے، دعا کیسے مانگنی چاہیے، تو پھر ہماری دعائیں کیسے قبول ہوں؟ دوا کھانے کے بعد اگر انسان بولے مرض ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ دوا کب لینی ہے، کتنی مقدار میں لینی ہے، اور وہ شکایت کرتا ہے کہ میں دوا برابر لیتا ہوں لیکن مجھے شفا نہیں ہوتی، یا میرا مرض ہے وہ درست اور صحیح نہیں ہوتا۔ تو جو لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، ان کو سب سے پہلے یہ سوچنا چاہیے اور یہ جاننا چاہیے کیا انہیں علم ہے کہ دعا کس طریقے سے مانگنی چاہیے، کرنی چاہیے۔ اگر ہم دعا کا طریقہ جانیں گے اور اس طریقے سے دعا کریں گے تو اللہ ہماری دعائیں قبول کرے گا۔ یہاں پر طریقہ ہی بتایا گیا ہے کہ پہلے آپ اللہ کے ناموں کا، خاص کر کے جو اسم اعظم ہیں ان کا واسطہ اور ان کا وسیلہ لے کر کے آپ دعا کریں گے۔ امت کے زیادہ تر افراد جو وسیلہ جائز نہیں ہے، شرک ہے یا ایسے ہی شرک اکبر کی طرف لے جانے والا ہے، اس کو اپنی دعا کی قبولیت کا ذریعہ، سہارا سمجھتے ہیں، اور جس وسیلے سے دعا اللہ کے یہاں مقبول ہوتی ہے زیادہ تر کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ سہارا، وہ وسیلہ کون سا۔ تو ہماری لا علمی، دین سے دوری اور کتاب و سنت سے بیزاری ہے کہ آج ہم جو شکایت کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جاہ کا اور ایسے ہی آپ کی شخصیت کا وسیلہ لے کر کے لوگ دعا کرتے ہیں۔ پوری دعا کی گئی، قرآن کی آیات تک پڑھی گئی، بخیر میں ایک جملہ کہا گیا کہ آپ کے حبیب کے صدقے اے اللہ میری اس دعا کو شرف قبولیت بخش دے۔ تو جتنی نیکی ہم نے پہلے کی، یہ جملے کی وجہ سے وہ ساری نیکی پر پانی پھر گیا، کیونکہ یہ جملہ اللہ کی شان میں گستاخی ہے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی خلاف ورزی۔ لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ 3445 جو صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا، میں بشر ہوں، میں عبد ہوں، میں انسان ہوں، مجھے انسان اور بشر تک ہی رکھنا، اللہ کی خصوصیت میں، اس کے امتیازات میں، اور نعوذ باللہ الوہیت میں مجھے کبھی شریک مت ٹھہرانا۔ اب دعا اللہ سنتا ہے، دعا عبادت ہے، صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے کرنی چاہیے۔ جب اس میں وسیلہ وہ اختیار کیا جائے گا
جو سراسر اللہ کی عبادت میں شرک ہے اور اللہ کی نافرمانی ہے، تو اللہ دعا قبول کیسے کرے گا؟ اس لیے یہ جو بڑی دعا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لمن سمعها ان يتعلمها، یہ کلمات جو سنتا ہے اس کو چاہیے صرف حفظ نہ کرے، حفظ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا علم بھی حاصل کرے کہ اتنے دعا سے پہلے جو جملے ہیں، اللہم انی عبدک وابن عبدک، ابھی ہم نے پورے جملے یہاں پہ سنے ہیں، ان سب کا معنی کیا ہے، ان سب کا مفہوم کیا ہے؟ تعلیم ہے، تحفیظ نہیں ہے، کیونکہ تعلیم کا مطلب صرف حفظ نہیں ہوتا ہے کہ آپ رٹ لیے اور آپ زبان سے کہہ دیے، تعلیم کے اندر غور و خوض بھی ہے اور یاد کرنے کے بعد فہم و فراست بھی ہے، سمجھنا بھی ہے۔ تو رسول کہہ رہے ہیں، جب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا الا نتعلمها، کیا اس دعا کو ہم نہ سیکھیں؟ تو رسول اللہ نے کہا بلا، کیوں نہیں، لمن سمعها ان يتعلمها، جو بھی اسے سنتا ہے حق ہے، فینبغی ان يتعلمها، یہ الفاظ حق ہے کہ اس دعا کے تعلق سے وہ علم حاصل کرے۔ تو اب جو دعا ہے وہ کیا ہے، کس سے تعلق رکھتی ہے؟ یہ الفاظ بتلاتے ہیں کہ قرآن صرف قبر تک کے لیے، حشر تک کے لیے، جنت تک کے لیے برکت نہیں، بلکہ ہماری دنیا میں بھی کوئی کتاب جو سب سے زیادہ ہمارے لیے باعث برکت ہے یا باعث شفا ہے تو وہ یہی کلام مجید ہے۔ ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی، یہ بھی الفاظ۔ اب الا ابدلہ اللہ مکانہ بالفرج، اس کو جو بھی تکلیف تھی، چاہے وہ گزرے ہوئے زمانے سے تعلق رکھتی تھی یا موجودہ حالات سے تعلق رکھتی تھی یا پھر مستقبل کے تعلق سے وہ تکلیف اسے ستا رہی تھی، اللہ اس کے لیے خوشحالی کر دے گا۔ وہ تکلیف کو اللہ نعمت میں یا ایسے ہی رحمت میں بدل دے گا، اور جو بھی تنگی ہے، قلق ہے، اضطراب ہے، ان سب کو اللہ اطمینان اور سکون میں بدل دے گا۔ یہ اس دعا کی برکت ہے، اور اس میں سب سے بڑا جو جملہ ہے وہ یہی ہے ان تجعل القرآن ربیع قلبی، یہی ہے قرآن کا دل سے رشتہ کہ آپ قرآن کریم کو اپنے دل میں بسائیں گے اور دل آپ کے قرآن کریم کے نور سے منور ہے، اور قرآن کریم کے اثرات آپ کے دل کے اندر موجود ہے، تو اللہ دنیاوی زندگی بھی آپ کی خوشحال کرے گا۔ اللہ میرے دل میں قرآن کریم کو بہار کر دے، جیسے موسم بہار ہوتا ہے، یعنی ایسے ہی بنا دے قرآن کریم کو میرے دل میں کہ وہ ساری خوشی کا سبب بنے، فرحت کا، سرور کا یا دنیاوی خوشحالی کا، ان سب کا سبب بنے۔ یہ ہے اس دعا کا معنی اور مفہوم۔ جو آیت پڑھی گئی اس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہی کہا ہے نا، وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، نبی ہم نے آپ کی طرف قرآن ایک ہی مرتبہ نازل نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ اللہ نے قرآن نازل کیا، 23 سالہ مدت میں یہ قرآن پورا ہوا۔ اس کے بعد كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، یہ ہے رشتہ قرآن کریم کا دل سے۔ اگر انسان قرآن کریم کے حقوق ادا کرے گا جو ابھی ہم نے یہاں پہ سنے ہیں حجر القرآن کے تعلق سے، تو پھر اس کے دل کو، جیسا کہ اللہ کے نبی کے تعلق سے کہا گیا کہ ہم آپ کے دل کو ثابت قدمی دیں گے قرآن کے ذریعے، تو ہمارا دل بھی ثابت قدم رہے گا قرآن کریم کے حقوق ادا کرنے کے ساتھ۔ اور دنیاوی برکت کے بعد جب انسان قبر کی منزل میں پہنچے گا تو وہاں پر بھی اس قرآن کی فضیلت ہے۔ ایک لفظ حدیث کے اندر استعمال ہوا ہے
3561 جو الترغیب و ترغیب کے اندر ہے، اذا ادخل المیت فی قبرہ، میت جیسے ہی قبر میں داخل کی جاتی ہے، اتی العذاب من قبل رأسہ، اگر عذاب سر کی طرف سے آنا چاہتا ہے یا فرشتے جو عذاب دینے والے ہیں وہ سر کی طرف سے آنا چاہیں گے، دفعتہ تلاوت القرآن، تو قرآن کریم کی تلاوت اس کا دفاع کرے گی۔ اگر دنیا میں ہم نے یتلونہ حق تلاوتہ اس طریقے سے تلاوت کی ہے تو قبر کے عذاب سے بھی یہ اللہ کا کلام ہمیں بچائے گا۔ یہ برکت دیکھیں، اسی لیے علماء کہتے ہیں، جس میں تیسیر الکریم الرحمن ابن سعدی، کن کی تفسیر ہے یہ؟ ہاں، ابن سعد، اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ من اراد البرکہ فی اہلہ ومالہ وعمرہ فعلیہ ان یتلو القرآن حق تلاوتہ، جو آدمی کسی بھی طرح کی برکت چاہتا ہو، وقت کے اعتبار سے اس کو برکت چاہیے یا رزق کی برکت چاہیے اور اہل و عیال کی برکت چاہیے، تو اسے قرآن کریم کی ویسی تلاوت کرنی ہوگی جیسے تلاوت کا حق ہے۔ یہ حدیث بھی صحیح ہے، یعنی مالی اعتبار سے بھی آپ دیکھیں کہ قرآن کریم انسان کے لیے برکت کا سبب بنتا ہے۔ ایک وہ دعا بھی ہے، اگرچہ وقت نہیں ہے، 2713 آپ نمبر یاد کرنا چاہتے ہیں تو کر لیجئے، صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ وہاں پر بھی آسمانی کتابوں کے نازل کرنے والے کلمات ہیں، جو الفاظ ہیں، اللہم رب السماوات ورب الارض ورب کل شیء، یا ربنا ورب کل شیء فالق الحب والنوا منزل التوراۃ والانجیل والفرقان اعوذ بک من کل شیء انت آخذ بناصیتی، اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہے، عندما یاوی الی فراشہ یقرأ ھذا الدعاء، جب آپ بستر پہ آتے تھے رات میں تو یہ دعا ضرور پڑھتے تھے۔ اس دعا کے اندر یہ صفت ہے، یعنی وَمُنزِلَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ، یہ دعا پڑھنے کے بعد کہا گیا اقض عنا الدین واغننا من الفقر، یعنی اگر لو لزمنا هذا الدعاء فی کل لیلۃ بنیۃ صالحۃ لقضى اللہ عنا الدیون وَلَأَتَانَا الرِّزْقُ، اگر ہم قرآن کریم یہ دعا جیسے پڑھنی چاہیے اس طریقے سے پڑھیں، یعنی نیت صحیح کرتے ہوئے اور روزانہ پڑھیں، لازم کر لیں، تو اس دعا کی جو برکت بتائی گئی ہے کہ انسان پر جتنا بھی قرض ہو اللہ اس کا قرض ادا کر دے گا، یا اس کو فقیری سے، محتاجگی سے، لاچاری سے، بے بسی سے، انسان کے پاس دنیاوی مال و متاع نہیں ہے، سامان نہیں ہے، تو اللہ اس سے بھی اس کو نکالے گا، یعنی فقیری سے نکال کر کے اپنے فضل سے مالدار کر دے گا۔ اب یہاں تو صرف اللہ کی صفت بتائی گئی نا، منزل التوراۃ والانجیل والفرقان، دوسری حدیث میں، کیونکہ ایک حدیث دوسری حدیث کی تفسیر ہوتی ہے، بس یہ آخری بات 1821 صحیح الترغیب کے اندر موجود ہے، قرآن کریم کی ایک آیت 26 نمبر کی جو سورہ ال عمران کی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کلام ہمارے لیے رزق کے اعتبار سے بھی کس قدر باعث برکت ہے۔ اس کلام کے پڑھنے سے، اس پر عمل کرنے سے ہماری روزی اللہ بحال کرتا ہے، روزی کے اندر وسعت اور کشادگی کرتا ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔
اس کے بعد ہیں 26 سورہ ال عمران. لیکن جس حدیث میں یہ آیت موجود ہے وہ 1821 ہے صحیح و ترغیب میں. اس کے بعد ایک چھوٹی سی دعا ہے. اس قرآن کریم کی آیت پڑھنے کے بعد رحمن الدنیا والآخرہ ورحیمہما تعطیہما من تشاء وتمنع منہما من تشاء. اس کے بعد ارحمنی رحمتا تغنینی بہا عن رحمت من سواک. یہ آپ کو بھیج دی جائے گی، یا جس نے یعنی یہ بھی نوٹ ہو رہا ہے، ریکارڈ ہو رہا ہے، آپ سن بھی سکتے ہیں. اتنی سی دعا قرآن کریم کی آیت پڑھنے کے بعد رسول اللہ کہتے ہیں احد پہاڑ کے برابر بھی اگر انسان پہ قرض ہے تو اللہ یعنی لو کان علیک مثل جبل احد دینا لأداہ اللہ عنک. معاذ بن جبل سے رسول اللہ نے کہا تھا اگر احد پہاڑ کے برابر آپ کے اوپر قرضہ ہے تو اس آیت اور آیت کے بعد جو اس کی تفسیر رسول اللہ نے کی ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک رحمن الدنیا والآخرہ ورحیمہما تعطیہما من تشاء وتمنع منہما من تشاء ارحمنی رحمتا تغنینی بہا عن رحمت من سواک. یعنی آسمان اور زمین دونوں جہاں کا رحمان کون ہے؟ دینے والا کون ہے؟ لینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. پھر آخر میں ایک سوال ہے کہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس لیے اپنی رحمت سے مجھے مالا مال کر دے، اور ایسا مالا مال کر کہ مخلوق میں سے کسی کی رحمت کی مجھے ضرورت ہی نہ پڑے. ارحمنی رحمتا تغنینی بہا عن رحمت من سواک. تیرے علاوہ کسی کی ہم کو ضرورت اور حاجت ہی نہ ہو، اے آسمان و زمین یا دونوں جہاں کے رحمان و رحیم، مالک الملک، بادشاہوں کے بادشاہ، تو ہمیں اپنی رحمت ایسی عنایت کر. تو یہ بہترین دعا ہے، رسول اللہ کی تفسیر ہے اس آیت کے اندر جو 26 سورہ ال عمران کی ہے. اس سے یہ بتلانا ہے کہ قرآن ہمیں قبر کے عذاب سے یا حشر کی سختیوں سے یا پھر جہنم کے عذاب سے نہیں بچائے گا، بلکہ ہمیں دنیا کے اندر بھی آفات سے، مصائب سے، آلام سے اور کسی بھی طرح کی تکلیف سے یہ کلام بچائے گا. اس کے اندر اللہ نے وہ طاقت رکھی. جنت کے مراحل سے یہ قرآن انسان کو سعادت مند بنائے گا، ہمکنار کرے گا، یعنی جنت کے بلند و بالا درجات دلوائے گا. تو صرف جنت تک کے لیے قرآن نہیں ہے، اس دنیا کے اندر بھی آپ کو جو نعمتیں چاہیے ان نعمتوں کے حصول کے لیے اللہ نے اپنے کلام میں اور آیات میں یہ تاثیر رکھی ہے کہ اگر واقعی اس کلام کا حق آپ ادا کریں گے تو رب العالمین آپ کو اپنے انعام سے، اپنے فضل سے اور اپنی رحمت سے بہرور کرے گا، مالا مال کرے گا. اللہم اجعلنا من اہل القرآن الذین یتلون حق تلاوتہ وجعلنا ممن الذین یستمعون القول ويتبعون احسنه اولئک الذین هداهم اللہ واولئک هم اولو الالباب. اللہم احینا علی السنہ وامتنا علی السنہ واحشرنا مع صاحب السنہ فی جنت الفردوس. اللہم اجمعنا فی الجنہ کما جمعنا فی هذه الحفلة الميمونة. آمین. وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان کا فون ہے.